سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے شکنجہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نرمل سنگھ نے بمشکل 10 منٹ لگائے تھے کہ اختر رام ہو گیا۔ اب وہ پوری طرح اس کے جال میں پھنس چکا تھا اور اس کے بچ نکلنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اختر نے اس کے ساتھ اگلے ہی روز سرحد عبور کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اسے اپنے مال کی فروخت سے زیادہ دلی کے ان کلبوں میں ناچنے والی لڑکیوں اور شراب سے دلچسپی تھی جس کا ذکر نرمل سنگھ نے کیا تھا، اور اگلے روز دونوں نے آسانی سے پاکستانی سرحد عبور کر لی تھی۔ بھارتی سرحد میں داخل ہوتے ہی خاردار تاروں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ وہ خاردار تھے جو بھارتیوں نے حال ہی میں عالمی قوانین کو بھاڑ میں جھونک کر پاکستانی سرحد کے ساتھ ساتھ لگائے تھے۔ 10-12 فٹ بلند ان خاردار تاروں کو دن کے کسی پہر میں بھی عبور کرنا بظاہر ناممکن تھا۔ رات کو تو صورتحال اور ہی خطرناک ہو جاتی تھی۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہی ان کے اندر نصب طاقتور سرچ لائٹس روشن ہو جاتی تھی جن سے پاکستانی سرحدوں میں میلوں دور تک کا علاقہ دن کی روشنی کی طرح صاف دکھائی دینے لگتا تھا، جس کے ساتھ یہ ان تاروں میں برقی رو دوڑا دی جاتی تھی جس کے بعد تو یہاں سوائے موت کے اور کچھ سجائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اختر اور اس جیسے دوسرے سمگلروں نے سرحد پر کچھ ایسے مقامات ڈھونڈ رکھے تھے جہاں ابھی تک ان لوگوں نے خاردار تاروں کی دیواریں کھڑی نہیں کی تھیں، یا پھر دوسری طرف سے بھارتی ناکہ بھرنے کے بعد ان کے سرحد پر آ کر اپنے مال کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ لیکن نرمل سنگھ نے بڑا عجیب طریقہ اپنایا تھا۔ وہ اختر کے ساتھ بھارتی سرحد میں داخل ہونے کے بعد ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد درختوں کے گھنے جھرمٹ سے گزرتا ہوا پہلے سے طے شدہ ایک جگہ پہنچا جہاں اس نے لوہے کے ان تاروں سے بنے ایک گیٹ کو زور زور سے بجانا شروع کیا۔ بمشکل 1 منٹ کے بعد انہیں ٹارچ کی روشنی اپنے چہرے پر پڑنے کا احساس ہوا۔ دونوں طرف سے روشنی ان پر پھینکی جا رہی تھی۔ اختر نے نرمل کی تقلید میں دوسری طرف سے ہینڈز اپ کا حکم ملنے پر ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی تاروں کے نصب گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ ہینڈز اپ کے حکم پر ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اختر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تھیلا زمین پر رکھ دیا تھا۔ بی ایس ایف یعنی بارڈر سیکیورٹی فورس کے ایک جوان نے نزدیک آ کر اختر اور نرمل دونوں کے جسموں کو ٹٹول کر اندازہ لگایا کہ کہیں ان کے پاس آتشی اسلحہ تو نہیں ہے۔ مطمئن ہونے پر انہیں ہاتھ گرانے کا حکم ملا اور ان کے تھیلے بھی بغیر تلاشی کے انہیں سونپ دیے گئے۔ اختر جو اس صورتحال سے قدرے گھبرا گیا تھا اب سنبھل گیا۔ یار اختر خان، برا نہ منانا، یہ ان لوگوں کی نارمل پریکٹس ہے۔ اب ہمارے لیے ستے خیراں ہیں، اب کوئی تمہاری طرف آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نرمل سنگھ نے ابھی تک وہاں موجود بی ایس ایف کے تینوں جوانوں سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اختر نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ اسے پہلے ہی سے جانتے ہیں، ورنہ اس طرح ایسی خاموشی سے جانے نہ دیتے۔ پوسٹ پر چلو، مجھے فوراً ورما صاحب سے رابطہ کرنا ہے، نرمل نے ان سے کہا، اور وہ تینوں ان کے آگے آگے چلنے لگے۔ ابھی تک انہوں نے نرمل سنگھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، اختر کا نام تک دریافت نہیں کیا تھا۔ نرمل سنگھ نے اسے روانگی سے پہلے سمجھا دیا تھا کہ اگر بی ایس ایف والے اس سے اس کا نام دریافت کریں تو انہیں اپنا نام غلط بتائے۔ اب تک وہ یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ اختر کے معاملے میں بڑا محتاط ہے۔ دونوں کو وہ پوسٹ پر لے آئے۔ یہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں انہیں بٹھا دیا گیا۔ مہاراج، کوئی چائے پانی؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، چائے لے آؤ، نرمل سنگھ نے جواب دیا۔ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ یار ذرا کمر سیدھی کر لیں، یہ کہتے ہوئے نرمل سنگھ بڑے اطمینان سے وہاں موجود 2 چارپائیوں میں سے ایک پر لیٹ گیا اور اس نے اختر کو دوسری چارپائی پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ ابھی تک اختر مطمئن نہیں تھا، اس پر قدرے گھبراہٹ بھی طاری تھی، لیکن اس کی چھٹی حس نے یہ ضرور سمجھا دیا تھا کہ نرمل سنگھ نے اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں چلایا، نہ ہی اس نے اسے پھنسانے کی کوئی سازش کی ہے۔ اس نے چارپائی پر لیٹنے کے بجائے سگریٹ سلگا لیا اور نرمل سنگھ سے باتیں کرنے لگا۔ بمشکل 3-4 منٹ کے بعد ہی کسی نے دروازے پر دستک دے کر شاید اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی، اور اگلے ہی لمحے ان کے سامنے مقامی پوسٹ کمانڈر کھڑا تھا۔ سناؤ بھائی نرمل، سیاں کیا حال ہے؟ اس نے بڑی بے تکلفی سے نرمل سنگھ سے مصافحہ اور معانقہ کیا، پھر اختر کی طرف متوجہ ہوا جس نے اسے دیکھ کر اپنی سگریٹ ایک طرف رکھ دی تھی۔ اپنا سجن ہے، میرا یار ہے، ذرا دہلی کی سیر کروانے لایا ہوں۔ کیا حال ہے میاں جی؟ یہ کہہ کر پوسٹ کمانڈر بھٹی نے اس سے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اختر سے بڑی بے تکلفی سے باتیں کر رہا تھا۔
اختر کو اس نے قطعی اجنبیت کا احساس نہ ہونے دیا۔ اس نے چند منٹ ہی میں اختر کی اچھی خاصی برین واشنگ کر دی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اختر نے پاکستانی علاقے میں بھی اکثر ناکے بھرے تھے، لیکن وہ لوگ ان سے رقم وصول کرنے کے بعد بھی کتوں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے، یا کم از کم انہیں ایسی عزت کبھی نہیں مل سکتی تھی جیسی یہاں مفت میں مل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں اختر کے لیے بڑی بے تکلف چائے آ گئی۔ میاں جی معاف کرنا مہاراج، آپ کی اس وقت زیادہ سیوا نہیں کر سکے، اگر کبھی پھر موقع ملا تو کسر نکال دیں گے، اس نے اختر سے کہا، اور اختر نے بے وقوفوں کی طرح دانت نکال کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ چائے کے دوران بھی وہ اختر سے ایسے باتیں کرتا رہا جیسے اختر ہی اس کا افسر ہو۔ قریباً آدھا گھنٹہ وہ ان کے ساتھ رہا۔ نرمل سے، ہاں یار شمع کرنا، مجھے ڈیوٹی کرنی ہے، تم لوگ آرام کر لو، تمہیں ورما صاحب کے پاس پہنچا دیں گے، یا جیسے تم کہو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، صبح ہی چلیں گے، نرمل سنگھ نے کہا۔ ہماری طرف سے میاں صاحب کے لیے یہ تحفہ حاضر ہے، اگلی ملاقات پر اور سیوا کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے رم کی ایک بوتل ایک کونے میں دھرے ٹرنک سے نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اختر نے ندیدے بچوں کی طرح بوتل تھام لی۔ یہ واقعی بڑا شاندار تحفہ تھا۔ بھارتی فوج میں سپلائی کی جانے والی یہ رم بازار میں مہنگے داموں ملتی تھی۔ پوسٹ کمانڈر بھٹی چلا گیا۔ اختر نرمل کے ساتھ ہی چارپائی پر لیٹ گیا اور اب وہ بالکل مطمئن ہو کر گہری نیند سو رہا تھا۔ صبح دیر گئے تک وہ لمبی تان کر سوتا رہا۔ اسے نرمل سنگھ نے گہری نیند سے بیدار کیا تو سورج سر پر چڑھایا تھا اور پوسٹ بھی اب خاصی آباد دکھائی دے رہی تھی۔ اختر کو ان لوگوں نے پوسٹ پر ہی جوانوں کے لیے موجود سہولیات بہم پہنچائیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ نرمل سنگھ کے ساتھ تازہ گرم حلوہ پوری کا ناشتہ کر رہا تھا، جس کے بعد ان کے لیے چائے کے گلاس آ گئے۔ اس درمیان پوسٹ کمانڈر نے، جو ابھی تک جاگ رہا تھا، انہیں کسی ورما صاحب کی آمد کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، وہ خود ہی آپ کو لینے آ گئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ورما ملک ان کے سامنے موجود تھا۔ نرمل سنگھ نے اس کا تعارف اختر سے کروایا تو ورما ملک نے بڑی گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا۔ نرمل سنگھ نے اختر کو پہلے ہی سے سمجھا تو دیا تھا کہ اسے کیا کرنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ انہوں نے جس فراخ دلی سے اختر کا استقبال کیا تھا، اس نے اختر کی اچھی خاصی برین واشنگ کر ڈالی تھی۔ ورما ملک دونوں کو ان کے سامان سمیت اپنی جیپ میں لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اختر یا نرمل سنگھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ان کے تھیلوں میں کیا ہے، اور یہی اختر چاہتا تھا۔ اس کا دل یہ سوچ کر بلیوں اچھلنے لگا کہ اب وہ اطمینان سے مال پارٹی تک پہنچا کر اپنا دھندا کرتا رہے گا۔ ورما ملک کے ساتھ وہ لوگ مضافاتی علاقے کے ایک ریسٹ ہاؤس میں آ گئے تھے، جہاں اختر کی رہائش کا خصوصی بندوبست کیا گیا تھا۔ یہ راہ کا مقامی سیف ہاؤس بھی تھا۔ اختر کو یہاں آنے پر سب سے پہلے بھارت کی وسکی پیش کی گئی تھی، جس کے لیے وہ باولا ہوا جاتا تھا، جس کے بعد نرمل سنگھ اور اختر کو ایک جیپ ڈرائیور سمیت دے دی گئی۔ تم لوگ اپنا کام مکمل کرو، اختر صاحب کو سیر وغیرہ کرواؤ، پھر شام کو ملتے ہیں، ورما ملک نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے مہاراج، شام کو ملتے ہیں، اپنے چودھری صاحب کو ذرا دلی کی سیر بھی کروانی ہے، نرمل سنگھ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نو پرابلم یار، جیسے تم کہو، ہم اپنے مہمانوں اور دوستوں کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں، ورما ملک نے اس کی طرف گھومتے ہوئے آنکھ دبا کر زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ جواب میں اختر بھی بے شرمی سے مسکرا دیا۔ دونوں باہر کھڑی جیپ میں آ کر بیٹھ گئے۔ کیوں چودھری، میں کیا کہتا تھا، کچھ سمجھ میں آئی؟ نرمل سنگھ نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار نرمل سے، ہاں واقعی تو نے تو کمال کر دیا، اختر نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے کہا۔ ابھی آگے آگے دیکھو چودھری اختر، بس ان کے کام آتے رہنا، یہ بڑے کام کے بندے ہیں، دنوں میں تم کروڑ پتی بن جاؤ گے، کروڑ پتی، سمجھے میری بات؟ نرمل سنگھ نے اس کی ہٹس کو مزید بڑھاوا دیا۔ بس یار دلی ضرور دکھانا، اور وہ سالے نائٹ کلب۔ چودھری اختر تو دیکھتا جا، ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ ارے تیرے کانوں کو ہاتھ نہ لگوا دیے تو نرمل سنگھ نہ کہنا، نرمل سنگھ نے کہا، اور اختر نے بے حیائی سے دانت نکال دیے۔ دونوں اکٹھے ہی اس سرحدی گاؤں میں پہنچے تھے جہاں اس نے اپنی پارٹی کو مال دینا تھا۔ نرمل سنگھ نے جیپ گاؤں سے باہر ہی کھڑی کروا دی تھی، اور اب دونوں اطمینان سے اختر کے بیوپاری سرون سنگھ سرپنچ کے ڈیرے کی طرف جا رہے تھے۔ سرون سنگھ اپنے کھیتوں میں ٹریکٹر چلا رہا تھا جب اس نے نرمل سنگھ کے ساتھ اختر کو آتے دیکھا۔ پہلے تو وہ کچھ حیران ہوا، پھر وہ خود ہی مطمئن ہو گیا۔ نرمل سنگھ نے اختر کو سمجھا دیا تھا کہ سرپنچ کو معاملے کی ہوا نہ لگنے دینا۔ دونوں نے گرم جوشی سے معانقہ کیا تھا۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق اختر نے نرمل سنگھ کا تعارف کسی اور نام سے کروایا، اور اس کا تعلق بھی ایک دور دراز کے سرحدی علاقے سے بتایا تھا۔ یار سرون سے، ہاں
ادھر تو راستہ بند ہی ہو چکا ہے، بڑی مشکل سے اب ادھر کا راستہ کھولا ہے، اب ہم اس طرف سے ہی کام کیا کریں گے، اختر نے پیش بندی کے طور پر کہا۔ چودھری کام چلنا چاہیے، ادھر سے کیا اور ادھر سے کیا۔ سرپنچ سرون سنگھ کی باتیں اختر کے ہاتھ میں پکڑے تھیلے کو دیکھ کر کھلنے لگی تھی۔ اس نے چودھری اختر اور اس کے نئی ساتھی کی خاطر مدارات کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن قریباً آدھ گھنٹے کے بعد ہی اختر نے اس سے اجازت طلب کر لی۔ اس نے سرون سنگھ کو بتایا کہ اسے آج رات ہی سرحد پار کرنی ہے، اور یوں بھی اس علاقے میں جہاں ہر طرف بھارت کی سیکیورٹی فورسز گھوم رہی ہیں، اس کا زیادہ دیر قیام ٹھیک نہیں۔ میرا ایک کزن محکمہ ایکسائز میں کام کرتا ہے، اس کی جیپ پر ہی ہم آئے ہیں اور اسی پر واپس بھی جانا ہے۔ ہم نے دوپہر تک واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، پھر کبھی صحیح ملاقات ضرور ہوگی۔ نرمل سنگھ نے سرپنچ سے کہا۔ سرون سنگھ نے بڑی ضد کی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ واقعی حالات خراب ہیں، چودھری اختر کو مال کی نقد ادائیگی کر کے رخصت کر دیا۔ اختر کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ اس کی روانگی کے بمشکل 15-20 منٹ کے بعد ہی سرپنچ سرون سنگھ کو بی ایس ایف والوں نے گرفتار کر لیا اور مار مار کر اس کا بھرکس نکالنے کے بعد اس سے وہ سارا مال برآمد کروا لیا جو اختر نے سپلائی کیا تھا۔ اسے یہاں اپنی گرفتاری سے متعلق جس کہانی کا علم ہوا، اس کے بعد چودھری اختر یا اس کے ساتھی پر شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا تھا۔ راہ نے اختر کا خرچہ اس کے مال سے نکالنا تھا، اور اس طرح اب وہ سرپنچ سرون سنگھ کو بھی رگڑا دینے میں کامیاب ہو گئے، جو ایک عرصے سے ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اگلے روز ورما ملک اپنی گاڑی میں انہیں دہلی لے گیا۔ دہلی جا کر اس نے چودھری اختر کو وہ کچھ دکھا اور وہ کچھ کروا دیا جس کا چودھری نے زندگی میں اس سے پہلے تصور ہی کیا تھا۔ اس نے پہلی ہی ملاقات میں اس کی دوستی آشا سے کروا دی تھی، وہ آشا جس نے اختر سے پہلے اس جیسے 3 پاکستانیوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ اپنی تربیت کے مطابق اس نے ہر ایک کو یہی باور کروا رکھا تھا کہ وہ اس کی دیوانی ہے اور اس کے لیے جان بھی دے سکتی ہے۔ ان تینوں گدوں کو ایک دوسرے کا علم نہیں تھا۔ یہاں اس بات کی بطور خاص احتیاط کی جاتی تھی کہ ایک ہی ملک کے 2 تقریب کاروں کو آپس میں بھی تعارف نہ ہونے پائے، اور راہ انہیں الگ الگ مقامات پر تربیت دیا کرتی تھی۔ اختر کو بھی آشا کے حوالے کیا گیا تھا، جس نے 2 راتوں میں ہی اس کے کس بل نکال کر اسے سیدھا کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آگاہی بہم پہنچا دی تھی کہ اگر وہ ورما ملک کے اشاروں پر ناچتا رہا تو دنیا کی ہر موج مستی اسے ملے گی اور آشا کو ہمیشہ کے لیے حاصل بھی کر سکے گا۔ 4 روز کے بعد چودھری اختر جس طرح محفوظ طریقے سے بھارت میں داخل ہوا تھا، اسی طرح یہاں سے واپس پاکستان پہنچا دیا گیا۔ سرحد عبور کرنے سے پہلے اس کی ملاقات ورما ملک نے ایک بھارتی فوجی افسر سے کروائی، جس نے اس کے سامنے ایک کتاب کھول کر رکھ دی اور اس میں موجود مختلف نشانات کی مدد سے اسے سمجھایا کہ پاکستانی فوج کے مختلف یونٹ کون سا نشان استعمال کرتے ہیں اور ان سے کیا مراد ہے۔ اس کتاب میں پاکستانی فوج سے متعلق بہت سے نشانات موجود تھے۔ اختر نے ہونہار شاگرد کی طرح جلد ہی یہ علم بھی سیکھ لیا۔ اسے پہلی مرتبہ یہ مشن دے کر پاکستان واپس بھیجا گیا کہ وہ اپنے گاؤں اور ارد گرد کے 20-25 دیہاتوں کے گرد موجود فوج کے تمام دستوں کا جائزہ لے کر آئے، اور بطور خاص یہ بات نوٹ کرے کہ وہاں موجود فوجی گاڑیوں پر کس قسم کے نشانات بنائے گئے ہیں۔ اختر دل ہی دل میں ان لوگوں کی بے وقوفی پر ہنسنے لگا، بھلا اس کے لیے یہ کون سا مشکل کام تھا۔ اس نے بھارتی فوج کے افسر کو یقین دہانی کروائی کہ وہ نہ صرف وہاں موجود فوجی دستوں کے نشانات دیکھے گا، بلکہ اپنے کیمرے سے ان کی تصویریں بھی بنا کر لائے گا۔ اور چودھری اختر نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اس نے واقعی بڑی آسانی سے وہاں موجود فوج کے مختلف دستوں کے زیر اثر استعمال ہونے والی وہیکلز کی اپنے کیمرے سے تصویریں کھینچ لیں۔ یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس علاقے کے چپے چپے سے اسے آگاہی تھی، اور اکثر دیہاتوں کے لوگ تو اسے ذاتی طور پر جانتے تھے۔ مختلف دیہاتوں میں مرغابی اور مچھلی کے شکار کے بہانے اس نے اپنے گھناؤنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ جب وہ پہلی مرتبہ اپنا کام مکمل کر کے دوسری طرف پہنچا اور اس نے اپنے کپڑے میں محفوظ کی ہوئی وہ کیمرے کی فلم متعلقہ فوجی افسر تک پہنچائی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایسا تابع دار اور لائق قسم کا ایجنٹ انہیں اس سے پہلے کب نصیب ہوا تھا۔ ورما ملک نے 2 گھنٹے میں فلم کی ڈیولپنگ کروا کر اس کے فوٹو نکلوا لیے۔ رزلٹ بڑا شاندار آیا تھا۔ اختر نے پاکستانی آرمی کے اس علاقے میں موجود مختلف وہیکلز کی تصاویر بڑی کامیابی اور مہارت سے اپنے کیمرے سے اتار لی تھیں۔ شاید ان کا کوئی تربیت یافتہ ایجنٹ اتنی آسانی سے یہ کچھ نہ کر پاتا۔ اس کی اس خدمت کے عوض اختر کو بطور خاص 3 راتیں دہلی کے ایک شاندار بنگلے میں
اس کی داشتہ آشا کے ساتھ بسر کرنے کا انعام دیا گیا۔ شباب کے ساتھ ساتھ شراب بھی اسے بہم پہنچائی گئی اور واپسی پر کچھ رقم بطور انعام دے کر اگلا کام سونپ دیا گیا۔ اس مرتبہ اسے اور لمبا کام دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے دیہات کے گرد 2 کلومیٹر کے علاقے میں موجود تمام کچی پکی سڑکوں، راستوں، پلوں، تھانوں اور دیگر بڑی عمارات کی تفصیل باہم پہنچانی تھی۔ اختر خاندانی جرائم پیشہ تھا۔ وہ اس علاقے میں بچپن سے پولیس کے سامنے آنکھ مچولی کھیلتا آ رہا تھا۔ بیشتر راستے تو اسے ازبر تھے، پھر بھی اس نے نمبر بنانا اور اپنی ہوس کے ہاتھوں اندھا ہو کر دشمن کی ضرورت سے زیادہ تابع داری کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہاں بھی اپنے کیمرے کا استعمال کیا، اور 10 روز کے بعد جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو ان لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آسانی سے سرحد عبور کر کے ایک مرتبہ پھر وہ ورما ملک اور اسی فوجی افسر کے سامنے پہنچا جس کا نام اسے شرما بتایا گیا تھا۔ اس گدھے کو تو یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ اس شرما نامی فوجی کا تعلق بھارت کی کس فوج سے ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اسے سویلین کپڑوں ہی میں کیوں ملتا ہے۔ اس نے اپنے کام سے متعلق بے شمار تفصیلات ایک ڈائری میں نوٹ کر رکھی تھی، جس کے ساتھ 5 فلموں کے رول بھی تیار تھے۔ 150 سے زائد تصاویر اور بے پناہ تفصیلات کے ساتھ اس نے 3-4 گھنٹے بھارتی فوج کے 2 ماہرین کے ساتھ لگا کر، جنہیں بطور خاص اس دفتر میں اس روز بلایا گیا تھا، ایک ایسا شاندار نقشہ تیار کروا دیا تھا جس کی مدد سے دشمن کو پاکستانی سرحد کے اس علاقے کے 20 کلومیٹر تک ایک ایک تفصیل کا علم ہو گیا تھا۔ وہ کام جو بھارتی انٹیلیجنس لاکھوں روپے کا بجٹ خرچ کرنے کے بعد کرواتی، چودھری اختر نے چند ہزار روپیوں میں کر دیا۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ گدھا ضرورت سے زیادہ کام کا ہے، اور وقت آنے پر وہ اس کو اگر آنکھیں بند کر کے جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی کہیں گے تو وہ دریغ نہیں کرے گا۔ اس مرتبہ اختر کو 8 روز تک راہ نے جی بھر کے عیاشی کروائی تھی۔ اب اسے نرمل سنگھ سے الگ کر لیا گیا تھا۔ اختر کو اس سے کیا لینا دینا تھا؟ اس نے سوچا یہ بھی اچھا ہوا، بہرحال نرمل سنگھ اس کا رازدار تھا۔ اس بے وقوف نے تب یہی سمجھا تھا کہ اس نے ورما ملک سے ذاتی طور پر اتنے تعلقات بنا لیے ہیں کہ اب اسے نرمل سنگھ جیسی مصیبتیں پالنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یوں بھی وہ جرائم پیشہ ہونے کی وجہ سے انتہائی مجرمانہ ذہنیت کا مالک تھا۔ اپنا کام نکلنے کے بعد وہ کسی بھی شخص کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اسے سوائے اپنا الو سیدھا کرنے کے اور کوئی شوق نہیں تھا۔ بھارتیوں نے چودھری اختر کو اب اتنا خطیر معاوضہ دینا شروع کر دیا تھا کہ اسے اسمگلنگ سے زیادہ اس دھندے میں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ 1.5 سال تک وہ راہ کا بندہ بے دام بنا رہا۔ اس درمیان اس نے درجنوں غداری کے کارنامے انجام دیے اور ارد گرد کے دیہاتوں سے 2 ریٹائرڈ فوجی جن کا تعلق ایک اقلیتی فرقے سے تھا، بھارتی انٹیلیجنس کو بطور ایجنٹ فراہم کیے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اس کی فائل پر خصوصی نشانات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، جس کے ساتھ ساتھ اس کی مراعات بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آشا کے بعد اب ایک اوشا اور پھر شاملی اس سے نتھی ہو گئی تھی۔ اسے دہلی کے ریڈ لائٹ ایریا کا چسکا لگا دیا گیا تھا اور یہ بھی باور کروا دیا گیا تھا کہ وہ اب راہ کی مکمل گرفت میں آ چکا ہے۔ اب اس کے لیے کسی بھی حکم سے سرتابی کا مطلب ایک ذلت انگیز موت یا پھر باقی کی ساری زندگی جیل میں بسر کرنے کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ اختر نے اس مسئلے پر کبھی سردردی مول لی ہی نہیں تھی۔ اس کی طرف سے سب کچھ جہنم میں جاتا۔ اسے اپنی عیاشیوں بدماشیوں کے علاوہ اور کسی شے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے بھارتی انٹیلیجنس کی ہدایت پر ایک پاسپورٹ بنوا لیا تھا اور اپنے علاقے میں یہ افواہ بڑی کامیابی سے پھیلا دی تھی کہ اس نے اسمگلنگ کے دھندے سے توبہ کر لی ہے، خصوصاً سرحد عبور نہیں کرتا۔ اپنی مذموم سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے اختر نے راہ کی ہدایت پر سرحد کے نزدیکی شہر میں چونگی کے نزدیک ایک کنڈا لگوا لیا تھا اور 1-2 ملازم رکھ کر چھوٹے موٹے ٹھیکے لے کر ان پر کام بھی شروع کروا رکھا تھا۔ یوں بھی اس کا قیام اپنے گاؤں میں کم ہی ہوتا تھا اور وہ زیادہ وقت شہر ہی میں گزارا کرتا تھا۔ ورما ملک نے بالآخر اسے جہنم کے آخری کونے میں دھکیلنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ اس نے اختر کا انتخاب اب تقریبی کارروائیوں کے لیے کر لیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ مچھلی ان کے بچھائے ہوئے حرص و ہوس کے جال میں اس بری طرح پھنس چکی ہے کہ اس کا بچ کر نکل جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ اب اس کا جینا مرنا صرف انہی لوگوں کے لیے تھا۔ چودھری اختر کو انہوں نے تقریب کاری کے تربیتی سینٹر میں بھیج دیا تھا، جہاں اسے توڑ پھوڑ کا خصوصی کورس کروانے کے ساتھ ساتھ دیسی ساخت کے بم بنانے اور انہیں کامیابی سے استعمال کرنے کی تربیت بھی دی گئی تھی۔ چودھری اختر اس مرتبہ بھارت ویزا لے کر گیا تھا اور اس نے ایک پھیرے باز کے روپ میں سفر کیا تھا۔ اس طرح کے پھیرے باز اکثر بھارت اور پاکستان آتے جاتے رہتے تھے۔
یہ لوگ دونوں طرف کے ویزے حاصل کر کے سفر کرتے اور قانونی طریقے سے ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اس کام کے لیے دونوں طرف موجود کسٹم کے عملے کا تعاون خرید لیتے تھے۔ چودھری اختر نے 3-4 شناختی کارڈ بنا رکھے تھے اور ہر شناختی کارڈ پر اس نے ایک پاسپورٹ جاری کروا رکھا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ ایک ایسے ہی پاسپورٹ پر جعلی شناخت کے ساتھ سفر کرتا دہلی پہنچا، جہاں ورما ملک اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ان لوگوں نے چودھری اختر کی رہائش کا بڑا VIP قسم کا بندوبست کیا ہوا تھا اور اس کو راجہ اندر بنا کر یہاں رکھا تھا۔ دن میں کچھ حصہ وہ تربیت حاصل کرتا اور باقی سارا دن اور رات عیاشی کی نظر ہو جاتی۔ راہ نے اس کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ ایک ہفتہ اور وہ اپنے کام میں کامل ہو گیا تھا، اور مزید 10 روز بھارت میں عیاشی کے مزے لوٹنے کے بعد وہ پاکستان پہنچ گیا تھا۔ روانگی سے پہلے اسے 3 چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ دے کر بھیجا گیا تھا۔ ان ٹارگٹ پر استعمال ہونے والے بم بھی اس نے خود ہی تیار کرنے تھے، جس کے لیے خاص مواد اسے دہلی میں ہی فراہم کر دیا گیا، باقی اسے اپنی پاکستانی مارکیٹ سے آسانی سے مل سکتا تھا۔ چودھری اختر نے بڑے اطمینان سے اپنا سفر مکمل کر لیا۔ پاکستانی سرحد میں گاڑی داخل ہونے پر مقامی روایات کے مطابق اس نے اپنا سامان اٹھانے والے کلی سے آگے والے معاملات طے کروانے کے لیے کہہ دیا تھا، جس نے بڑی آسانی سے معاملات طے کروا دیے۔ محض 2000 روپے رشوت دے کر وہ 3 بڑے بڑے اٹیچی کیس اور ایک بوری سامان سے بھری ہوئی باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ اتنا سامان لے آیا تھا جسے مقامی مارکیٹ میں فروخت کرنے ہی سے اسے ہزاروں روپیوں کا فائدہ ہوا۔ ان میں وہ ہزاروں روپے شامل نہیں تھے جو اسے راہ نے دیے تھے۔ چودھری اختر کو پہلا ٹارگٹ ایک مذہبی جماعت کے جلسے میں دھماکہ کرنے کا ملا تھا۔ اس مذہبی جماعت کا ایک خاص مسلک سے تعلق تھا جن کی اپنے مخالف مسلک والوں سے نہیں بنتی تھی۔ چودھری اختر نے حاصل کردہ تربیت کے مطابق اطمینان سے اپنا کام کیا۔ مخالف مسلک کے خلاف جوش غضب میں بھرے مقرر کی تقریر میں مگن اور گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگانے والے اس جماعت کے بیچارے کارکنوں کو اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ کب چودھری اختر نے، جو ایک محفوظ کونے میں کھڑا تھا، وہاں موجود کرسیوں میں سے ایک کے نیچے پہلے سے تیار شدہ ایک بم رکھا اور اطمینان سے ہجوم کے درمیان راستہ بناتا، نعرے مارنے والوں کی آوازوں کے ساتھ آواز ملاتا وہ جلسہ گاہ کے آخری کونے تک پہنچ گیا۔ بم پر اس نے 3 منٹ کا ٹائم دیا تھا۔ 3 منٹ کے بعد جب وہ جلسہ گاہ کے باہر محفوظ کونے سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھا تو اس کے عقب میں زوردار دھماکہ ہوا، جس کے ساتھ ہی ہر طرف ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ زخمیوں اور خوفزدہ لوگوں کی چیخ و پکار نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس کے دائیں بائیں لوگ دیوانہ وار جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، لیکن وہ سب سے الگ تھلگ بڑے اطمینان سے چلتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یا اسے کوئی مشتبہ جان کر گرفتار بھی کر سکتا ہے۔ اسے صرف ایک بات کی خوشی تھی کہ اس کا مشن مکمل ہوا۔ ورما ملک نے اسے جو کام دیا تھا اس کا ایک حصہ اس نے مکمل کر دیا اور 20,000 روپے اس کی جیب میں مزید پہنچ گئے۔ اس طرح کے مزید 2 دھماکے اس نے کرنے تھے اور 50,000 روپے اسے معاوضہ مل جاتا، لیکن یہ 50,000 ہی کہاں، اس کے ساتھ اسے دہلی یا پھر بھارت کے کسی دوسرے شہر میں جو عیاشی کے مواقع ملتے تھے، اور اس روز کیناٹ پیلس کی اس کافی شاپ میں سروس کرتی جس ماڈل گرل گایتری کا تعارف اس کے ساتھ ورما ملک نے کروایا تھا اور کہا تھا کہ جب وہ اپنے مشن سے کامیاب واپس لوٹے گا تو وہ اسے کم از کم 10 روز کے لیے گایتری کے ساتھ ممبئی کی سیر کے لیے بھیجے گا۔ گایتری کا سیکسی سراپا اس کی آنکھوں کے راستے اس کے لہو میں سرایت کر گیا تھا۔ جب بھی اس کا ذہن کیناٹ پیلس کی اس کافی شاپ کی طرف جاتا اور گایتری اس کی طرف مسکراہٹ اچھال کر اپنا خوبصورت اور نرم و نازک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی دکھائی دیتی تو اس کے روئیں روئیں میں بجلی سرایت کر جاتی۔ وہ گایتری کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیوانہ ہوا جاتا تھا۔ اس نے بھارتی ٹی وی کی سکرین پر گایتری کو ایک صابن کی ایڈ میں دیکھا تھا۔ اس ایڈ میں گایتری نے برائے نام ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے بدن کے سارے نقوش چودھری اختر کے غلیظ ذہن پر اس بری طرح نقش ہو چکے تھے کہ اب کھرچنے پر بھی شاید نہ مٹ پاتے۔ جب اسے علم ہوا کہ کافی شاپ والی یہ گایتری بھارتی ڈراموں، سٹیج اور فلموں میں بھی مختلف کردار ادا کرتی رہی ہے اور ماڈلنگ کی دنیا میں اس کا اچھا خاصا نام ہے، تو چودھری اختر نے خود کو VIP قسم کا تماش بین سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ چودھری صاحب، اس سے پہلے آپ جن لڑکیوں کے ساتھ مزے لوٹتے رہے ہیں وہ سالیاں تو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ ارے بڑے بڑے فنے خان اس کے پیچھے نوٹوں سے بھرے بریف کیس پکڑے کتے کی طرح دم ہلاتے پھرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہر کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ چودھری، اس مرتبہ تم کامیاب لوٹے تو تمہیں معمولی انعام نہیں ملنے والا۔
ارے فلم سٹار ماڈل گرل گایتری کے ساتھ 10 دن اور راتیں گزارنے کا قیمت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ تو ایک رات گزارنے کے لیے دلی کے سیٹ لاکھوں روپے قربان کر دیا کرتے ہیں۔ ورما ملک نے اس کی آتش ہوس کو بھڑکاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں بھی اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور اس سالی کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دوں گا۔ آپ سمجھیے کہ تینوں کام ہو گئے۔ چودھری اختر نے مرغے کی طرح گردن پھلاتے ہوئے کہا، چودھری مردوں والی زبان کرنا، اچھا تم بھی کیا یاد کرو گے؟ چلو 3 میں سے 2 ٹارگٹ ہی ہٹ کر لو تو بھی انعام تمہاری جھولی میں ہوگا۔ ورما ملک نے اسے مکمل شیشے میں اتار لیا تھا اور پہلے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے، پہلے مشن میں کامیابی حاصل کرنے، مادر وطن کے کلیجے میں پہلا بھرپور خنجر اتارنے کے بعد چودھری اختر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کے وجود میں ضمیر نام کی چڑیا شاید اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اڑ گئی تھی اور رگوں میں ماں کے دودھ کی جگہ بے غیرتی اور ہوس دوڑنے لگی تھی۔ وہ اپنے گردا گرد کے ماحول سے مکمل لا تعلق بظاہر اس ماحول کا حصہ بنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی محفوظ مقام کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ سڑک کے 2 رویہ لگے سائن بورڈز پر بنی عمارتوں کی تمام تصویریں گایتری کی تصویروں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ گایتری جو اپنے آدھ ننگے بدن کے ساتھ باہیں پھیلائے اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی تاکہ چودھری اختر کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کی آتش ہوس کو ٹھنڈا کر سکے۔ اس دھماکے سے 3 بے گناہ تو موقع پر ہی مارے گئے تھے جبکہ درجنوں کی تعداد میں زخمی ہوئے تھے۔ شاید زخمیوں کی تعداد بھی کم نہیں، کیونکہ بم کے دھماکے سے اتنے لوگ زخمی نہیں ہوئے تھے جتنے بد نظمی کی وجہ سے ہجوم کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ اس واردات نے شہر کو خوف کی چادر پہنا دی تھی۔ اخبارات کے فوٹوگرافر زخموں سے بے حال حاضرین جلسہ کی تصاویر تیزی سے سلو لائٹ کے فیتوں پر اتار رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ اسے سب سے زیادہ کری اور خوفناک منظر اپنے قارئین کو دکھانے کا موقع مل جائے۔ وہ زخموں سے تڑپتے طبی امداد کے لیے بے حال لوگوں کی چیخ و پکار سے بے پرواہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عین ان لمحات میں جب فوٹوگرافر حضرات اپنے اپنے اخباروں کی لیبارٹریوں میں اپنی فلمیں دھو رہے تھے، قریباً تمام بڑے بڑے اخبارات سے نیوز ایڈیٹروں کے ٹیلی فونوں کی گھنٹیاں یکے بعد دیگرے بجنے لگیں۔ کوئی شخص مخالف مسلک رکھنے والی تنظیم کی ایک گوریلا شاخ کا لیڈر بن کر ان سب کو باری باری فون کے ذریعے یہ پیغام پہنچا رہا تھا کہ دھماکہ انہوں نے کیا ہے اور وہ اپنے مسلک کے بے گناہوں کے خون کا بدلہ اب مخالف مسلک کے لوگوں کے قتل عام سے لیں گے۔ یہ دھماکہ فلاں دھماکے کا رد عمل ہے، اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ راہ کے سٹیج کردہ ڈرامے کا دوسرا ایکٹ تھا۔ ایک کام انہوں نے اپنے ایک ایجنٹ چودھری اختر سے کروایا تھا اور دوسرا کام وہ اپنے کسی دوسرے ایجنٹ سے کروا رہے تھے۔ ایک کا کام دھماکہ کر کے بے گناہوں کو خاک و خون میں لوٹانا تھا، دوسرے کا مشن دھماکے کے بعد فون کر کے یہ گمراہ کن اطلاع اخبارات کو پہنچا کر ایک غلط فہمی جنم دینا، انتقام کے جذبات کو ہوا دینا، عوام کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، مذہب اور مسلک کے نام پر گمراہ ہونے والے جذباتی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنا الو سیدھا کرنا تھا۔ اس طرح غلط فہمیوں سے جنم لے کر پھیلنے والے انارکی سے ملک کو جو نقصان پہنچتا اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ راہ کو پہنچ جاتا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر حاصل کردہ اس ملک کے شہری اسلام کے نام پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں۔ بھارت میں بسنے والے مظلوم اور مقہور مسلمانوں کی مدد کے بجائے کشمیر کے عطاب زدہ مسلمانوں کے کندھے سے کندھا ملانے کے بجائے ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں، ایک دوسرے کو اپنی گالیوں اور گولیوں کا نشانہ بناتے رہیں اور کسی کا دھیان ان کی طرف نہ جائے۔ اس طرح آسانی سے وہ اپنے کام میں جٹے رہیں۔ اخبارات نے فون پر ملنے والی اس اطلاع کو صفحہ اول کی زینت بنا دیا۔ جہاں خون میں لتھڑے لاشوں اور کراہتے ہوئے زخمیوں کی تصویریں چھپی تھیں، دھماکے کی خبر چھپی تھی، وہاں ایک کونے میں ایک چھوٹی سی سنگل کالمی سرخی جما کر یہ خبر بھی شائع کر دی گئی کہ مخالف مسلک رکھنے والوں کی تنظیم کے گوریلا گروپ کے فلاں مفرور لیڈر کی طرف سے ٹیلی فون پر یہ بیان جاری ہو گیا ہے کہ یہ دھماکہ انہوں نے کیا۔ اس سنگل کالمی سرخی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ صبح جب ملک کے کونے کونے میں اخبارات پہنچے اور متعلقہ مسلک کے لوگوں کو اخبار کے ذریعے علم ہوا کہ ان کے پیاروں کو مخالف مسلک والوں نے مار ڈالا ہے اور وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرنے کا عزم رکھتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ نادانستہ طور پر بغیر کچھ لیے دیے، بغیر کسی مطلب اور مقصد کے وہ بھی اس اندیکھی اور اندھی لڑائی میں کود پڑے، اس لڑائی میں جس کا انجام سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں تھا۔ مخالف مسلک کے دفاتر پر حملے ہونے لگے،
مخالف مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے گھروں پر پتھراؤ ہونے لگا۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے شہروں میں جہاں متعلقہ مسلک والوں کا زور لگا، انہوں نے مخالف مسلک رکھنے والوں کے علماء کرام کو مار ڈالا۔ رات گئے تک جب مخالف مسلک رکھنے والوں کی تنظیم کے اعلیٰ عہدیدار خود ایک بڑے اخبار کے دفتر میں پہنچے اور انہوں نے قسمیں اٹھا اٹھا کر بیانات جاری کیے کہ ان کی تنظیم کا کوئی گوریلا گروپ نہیں ہے اور ان کا اس دھماکے سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ کسی نے اخبارات کو فون کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں یہ خبریں بھی پہنچ گئی ہیں کہ اس مسلک کے 3 علماء کرام 3 مختلف شہروں میں مخالفین کے حملوں سے مارے گئے ہیں۔ اس خطرناک صورتحال نے انتظامیہ کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ فرقہ وارانہ کشیدگی کو روکنے کے لیے گورنر صاحب نے دونوں مسلک کے بڑے بڑے علماء کرام کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، امن کمیٹیاں قائم کی گئیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی رواداری اپنانے کا عہد کیا گیا، ایک دوسرے کے جذبات کو بھڑکانے والی حرکات پر قدغن لگانے کی تلقین اور وعدے ہوئے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو کر گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اخبارات کے لیے تصویریں کھنچوانے والوں کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف نہیں ہوئے تھے۔ ان سب کی آنکھوں کے سامنے ان کے مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے لاشیں لہرا رہے تھے، ان کی ایک دوسرے کی تئیں بدگمانیاں جوں کی توں قائم تھیں۔ وہ گورنر صاحب کے سامنے تو بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے لیے کلمہ خیر کہہ رہے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک فراخ دلی کا اظہار کر رہے تھے، ایک دوسرے کی زیادتی کو درگزر کر کے قرآن کے مطابق تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں والی آیت کی مسلسل تکرار کر رہے تھے، لیکن یہ بات دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ محض گورنر صاحب کو مطمئن کرنا، انتظامیہ کو اپنے تئیں خوشگمانی میں مبتلا رکھنا وہ چاہتے تھے۔ ان کے دلوں میں جو گرا دشمنی کی بھیانک چال نے لگا دی تھی، وہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی اور فی الوقت اس کے کھلنے کی کوئی راہ سجائی نہ دیتی تھی۔ اگلے روز اخبارات نے ان کے گلے ملنے کی تصویریں شائع کر کے اس مسئلے کا اپنی دانست میں خاتمہ بالخیر کر دیا۔ 10 روز کے بعد دوسرے مسلک کی تنظیم نے اپنا مذہبی اجتماع کیا۔ اس اجتماع کے لیے انہوں نے اپنی دانست میں خاطر خواہ بندوبست کیے تھے، لیکن ان بیچاروں کو اس بات کا کیا علم کہ دوسرے شہر سے ان کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے ان کے ہم مسلک بھائیوں کی ایک بس میں چودھری اختر بھی اسی مسلک کے گرم جوش کارکن کی حیثیت سے شامل ہے۔ اس کے چہرے پر موجود گھنی داڑھی، سر پر امامہ اور گھٹنوں تک اٹھے ہوئے شلوار کے پائنچے بظاہر اسے اپنے مسلک کا ایک سچا اور پرجوش پیروکار ظاہر کرنے کے لیے کافی تھے۔ دوسرے شہروں سے آنے والوں کی طرح اس نے بھی ایک بڑی سی گرم چادر اوڑھ رکھی تھی اور ایک جیکٹ پہن رکھی تھی، اور ان دونوں میں 3-4 ٹکڑوں میں ان کی تباہی کا سامان موجود تھا۔ اس نے بس میں بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے اپنا کام مکمل کیا۔ بس اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق جلسہ گاہ سے ملحقہ سڑک پر کھڑی ہو گئی، جہاں پہلے بھی ایسی متعدد بسوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ پرجوش کارکن جنہیں جلسہ گاہ میں مناسب جگہ نہیں مل سکی تھی، اپنے لیڈروں کی ایک جھلک دیکھنے اور ان کی تقاریر سننے کے لیے بسوں کی چھتوں پر چڑھ کر بیٹھ رہے تھے۔ وہ بیچارے اپنے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ کئی میل کا سفر طے کر کے یہاں آئے تھے، تو اپنے لیڈروں کو کیوں نہ دیکھتے۔ چودھری اختر نے حسب سابق اپنا کام مکمل کیا، ٹائم بم کو 4 منٹ کا وقفہ دیا، خاموشی سے بس سے نیچے اترا اور چپ چاپ ہاتھ میں تسبیح پکڑے ایک محفوظ کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی ٹائمنگ بڑی شاندار تھی۔ عین ان لمحات میں جب وہ جلسہ گاہ کے بالکل آخری سرے پر پہنچا، جہاں اکا دکا لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے، اچانک ہی ایک زوردار دھماکے سے فضا دہل کر رہ گئی۔ دھماکے کے ساتھ ہی بس کو آگ بھی لگ گئی، کیونکہ اس مرتبہ بم اس نے جس کپڑے میں لپیٹ کر رکھا تھا اسے بس کی ڈیزل والی ٹینکی کے بالکل اوپر رکھ دیا تھا۔ دھماکہ کیا تھا؟ قیامت صغریٰ تھی۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس مرتبہ دگنا نقصان ہوا۔ بس کو لگنے والی آگ نے اس پر موجود درجنوں لوگوں کو زندہ جلا ڈالا۔ ان بیچاروں کو چند منٹ کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی اور ان کے بدن جل کر کوئلہ ہو گئے۔ اس دھماکے سے مرنے والوں کی تعداد مبالغہ انگیز حد تک بیان کی جا رہی تھی۔ سرکاری طور پر مرنے والوں کی تعداد 20 بتائی گئی۔ یہ وہ بدقسمت تھے جو جل کر مرے یا پھر جنہیں دھماکے سے پھٹنے والے بس کے ٹکڑوں نے مار ڈالا۔ درجنوں زخمی ان کے علاوہ تھے۔ ان میں وہ لوگ شامل نہیں تھے جو بد نظمی کی انتہا کو چھوتے ہوئے اپنی جان بچا کر بھاگتے ہجوم کے قدموں تلے آ کر کچلے گئے۔ چودھری اختر راہ کا تربیت یافتہ دہشت گرد، پاکستان کی آستین کا سانپ، مادر وطن کے دودھ پر پلنے والا اژدہا، ہوس اور حرص کا اندھا، بھارتی ماڈل گرل گایتری کے جسمانی حصول کے لیے باولا ہونے والا وحشی درندہ، جس کا نام مسلمانوں جیسا صرف اس لیے تھا کہ اس نے مسلمان ماں کے پیٹ سے جنم لیا،
چند ہزار روپیوں کے لیے را کی طرف سے بچھائے ہوئے ہوس کے جال میں پھنسا، شراب و شباب کی بد مستیوں میں غرق، اپنا مشن مکمل ہونے کے بعد پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق یہاں سے قریباً 2 کلومیٹر دور موجود اپنی کار تک پہنچا جو اس نے یہاں پارک کی ہوئی تھی۔ پرانے ماڈل کی اس کار کو، جس کے پیچھے شیشے پر پاکستان کے ساتھ محبت کے اظہار کے 3-4 سٹیکرز اور ایک محب وطن پارٹی کے ہر دل عزیز لیڈر کی تصویر لگی ہوئی تھی، اس میں بیٹھ کر وہ اپنے محفوظ ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر اس نے خود ہی اپنی شیو کی 15-20 روز کی بڑی ہوئی داڑھی کے بالوں سے نجات حاصل کی اور وہاں رکھی وسکی کی بوتل سے دل بہلانے لگا۔ یہاں موجود اس کے ایک کارندے نے، جس کے نزدیک وہ صرف ایک پھیرے باز تھا، اس کے لیے مقامی ویڈیو سینٹر سے تازہ ترین بلیو فلمیں لا کر رکھی ہوئی تھیں۔ چودھری اختر کی آمد کے بعد اس نے ایک فلم ویڈیو میں پھنسائی اور اسے چلا کر اپنے مالک کے لیے ایسی فلموں میں نظر آنے والے کردار کو یہاں پہنچانے کے لیے شہر کی ایک معزز طوائف کو فون کرنے لگا۔ اگلے 2 گھنٹے بعد جب چودھری اختر کو دنیا کی ہر لڑکی گایتری دکھائی دینے لگی تھی، شہر کی معزز طوائف کی طرف سے فراہم کردہ مقامی گایتری اس کے کمرے میں اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ داخل ہوئی اور انسان نما درندہ چودھری اختر اس پر کتے کی طرح جھپٹ کر اسے نوچنے لگا۔ اخبارات کو 15-20 روز کے بعد بھرپور دھماکے کی خبر ملی تھی، لیکن اس مرتبہ ہونے والی تباہی پہلے سے کئی گنا زیادہ تھی۔ تصویریں بھی زیادہ تھیں، خبر بھی بڑی تھی، اس لیے قدرتی طور پر اس خبر کو اخبار میں بھی زیادہ ہی جگہ ملی تھی۔ اس مرتبہ پھر پرانا کھیل دہرایا گیا۔ اس کھلاڑی نے زبان بدل کر، انداز بدل کر، الفاظ بدل کر پہلے جیسا بیان جاری کیا۔ اس نے فون پر بڑے بڑے اخبارات کے متعلق ایڈیٹروں کو اپنی شناخت مخالف مسلک کے کمانڈو گروپ کے جرنیل کی حیثیت سے کروائی، اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی، آئندہ کے لیے ایسے ہی خطرناک عزائم کا اظہار کیا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات دہرانے کے بعد یہ اعلان بھی کر دیا کہ انہیں کمزور سمجھنے والوں کی آنکھیں اب کھل گئی ہوں گی اور ان کے جلسے میں دھماکہ کرنے والوں کے گوریلا گروپ کی کارروائی سے مرنے والے شہداء کی روحوں کو بھی چین اور قرار آ گیا ہوگا۔ اخبارات کے ذمہ دار ایڈیٹر صاحبان نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عوام کو باخبر رکھنے کے لیے، سماج دشمن عناصر سے چوکنا رہنے کے لیے یا پھر ایکسکلوزیو نیوز کے چکر میں پہلے کی طرح موجود فون کال کو بھی جوں کا توں اپنے اپنے اخبار کے ذریعے عوام تک پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ پھر پہلے والی کہانی دہرائی گئی، کردار بدل گئے تھے، مقامات بدل گئے تھے، مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں کہیں کمی ہو گئی تھی اور کہیں زیادہ ہو گئے تھے، لیکن وہی خونی ڈرامہ جوں کا توں دہرایا گیا تھا، وہی شیطانی کھیل جوں کا توں رچایا گیا تھا۔ فسادات کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بڑی مشکل سے ملک کے 3 بڑے شہروں میں پیرا ملٹری فورسز کی خدمات حاصل کرنے کے بعد دونوں مسالک کے کچھ جید علماء کرام کو ان کے آبائی شہروں سے بے دخل کرنے اور کچھ جید علماء کرام کو کچھ شہروں تک پابند کرنے کے بعد اس شورش پر قابو پایا جا سکا۔ جب پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیاں را کے اس کھیل کو سمجھتے ہوئے مستقبل کے لیے پیش بندی کرنے کے فکر میں غلطاں تھیں، عین ان لمحات میں دہلی میں موجود را کے ایک ذیلی ہیڈ کوارٹر میں جشن کامیابی منایا جا رہا تھا۔ اس محفل کا دولہا ورما ملک تھا۔ را کا مایہ ناز ماہر سبوتاژ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ورما ملک، جس نے اپنی دانش میں پاکستانی ایجنسیوں کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے، بے گناہ اور بے بس عوام کے خون سے ہولی کھیل کر جس نے اپنی دھرتی ماتا کی رکشا کی تھی، اپنے دیس کی مہان سیوا کی تھی۔ دونوں کام مکمل کرنے کے بعد 2-3 روز بڑی بے چینی سے بسر کر کے اگلے روز چودھری اختر نے بھارتی سفارت خانے کا رخ کیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے باہر ویزا حاصل کرنے والوں کی بھی قطار لگی ہوئی تھی، وہ بھی معمول کے مطابق اس قطار میں لگ گیا۔ اس نے معمول کی ساری کارروائی مکمل کی تھی، مقامی پولیس سے گالیاں کھائی تھیں، قطار میں دھکے کھائے تھے، بالآخر ڈیوٹی پر موجود ایک حوالدار کی مٹھی گرم کرنے کے بعد کھڑکی کے نزدیک جگہ حاصل کی تھی۔ ویزا سیکشن بند ہونے میں چند منٹ پہلے ہی اس کا نمبر آ گیا۔ اس سے آگے راوی اس کے لیے چین ہی چین لکھتا تھا۔ جس نام سے وہ سفر کرنے جا رہا تھا، جس پاسپورٹ پر اسے ویزا حاصل کرنا تھا، اس کا نمبر، اس سے متعلق دوسری تمام تفصیلات یہاں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ آج کل بھارتی سفارت خانے نے بہت سختی کی ہوئی تھی اور وہ معمول سے بہت کم تعداد میں ویزے جاری کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ معمول کی ساری کارروائی کی گئی، اسے دوسرے لوگوں کی طرح پریشان کیا گیا، لیکن اسے دوسروں کی طرح انکار کرنے یا اگلی تاریخ دینے کے بجائے ویزا دے دیا گیا۔ ویزا حاصل کرنے کے بعد کے مراحل بھی اس نے حسب روایت طے کیے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے باہر نکلتے ہی اسے مقامی سیکیورٹی والوں نے گھیر لیا، اس کا پاسپورٹ دیکھا گیا، اس کا انٹرویو لیا گیا،
الٹے سیدھے سوالات کر کے اسے پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، دھمکیاں دی گئیں، الزامات لگائے گئے، لیکن اس سب کچھ کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھا۔ یہ معمول کی ایکسرسائز تھی، وہ ذہنی طور پر اس سب کچھ کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے تمام معاملات کا خندہ پیشانی سے ایک عام شہری کی طرح سامنا کیا، اپنی کسی حرکت سے اس نے اپنے آپ کو ایب نارمل ظاہر نہیں کیا۔ دوسرے ویزا ہولڈروں کی طرح سیکیورٹی والوں کی منت سماجت کی اور انہیں اپنی اداکاری کے ذریعے اس بات کا یقین دلانے کے بعد کہ وہ بڑا مظلوم انسان ہے اور واقعی اس طرح کے چھوٹے موٹے دھندے سے اپنی بیوہ ماں اور یتیم بہن بھائیوں کا پیٹ پال رہا ہے، اسے چھٹکارا مل گیا۔ اختر چودھری اگلے روز ٹرین کے ذریعے بھارت جا رہا تھا۔ اپنے ٹھکانے سے دہلی پہنچنے تک اس کے دماغ پر ایک ہی شکل چھائی رہی، وہ تھی گایتری، وہی ہرافا جس کے جسمانی حصول کے لیے اس نے اپنا خمیر ہی بدل لیا تھا، اور وہ انسان کے بجائے درندہ بن گیا تھا، درندہ، ایسا خونخوار درندہ جسے انسانی خون کی لت لگ گئی ہو۔ اس کی حالت تو ڈائن سے بھی بدتر تھی۔ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیا کرتی ہے، لیکن اس نے تو ایک گھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ بے گناہ ہم مذہبوں، ہم وطنوں کے خون سے محض اپنے آقاؤں کو خوش کر کے شراب و شباب کے حصول کے لیے خون کی ہولی کھیلی تھی۔ اس ٹرین سے دوسرے پھیرے باز بھی سفر کر رہے تھے، ان میں کچھ چہرے اس کے آشنا بھی تھے۔ یہ لوگ ایک ہی دھندے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپس میں ایک برادری کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ ان کے پاس مختلف ناموں والے پاسپورٹ ہیں، ان کے چہروں سے ان کے ہم پیشہ ہی نہیں، دونوں طرف سے کسٹم والے ایجنسیوں والے بھی آگاہ تھے، لیکن وہ مصلحتاً خاموش تھے۔ کچھ ان کے حصے دار تھے، کچھ کا منہ بند کر دیا گیا تھا، اور کچھ اسے دوسرے کی سردردی اپنے سر لینے والی بات سمجھ کر خاموش تھے۔ انہیں اس دھندے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ یہ پھیرے باز ایک دوسرے سے شناسا ضرور تھے، ایک دوسرے کے بزنس پارٹنرز بھی تھے، لیکن ہوشیار کاروباری سیٹھوں کی طرح وہ ایک دوسرے کو اپنا داؤ نہیں بتایا کرتے تھے۔ ان کی ایک ہی کوشش ہوتی تھی کہ جو آئٹم وہ ڈال رہے ہیں اس کی دوسرے پھیرے باز کو ہوا بھی نہ لگے۔ اس طرح ان کے کاروباری مفادات محفوظ رہتے تھے۔ بسا اوقات وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات اور مال کا تبادلہ بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن ایک بات پر ان کا اتفاق تھا کہ وہ اپنے ٹھکانے سے دوسرے کو آگاہ نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی سرگرمیاں ایک دوسرے سے پوشیدہ رہتی تھی۔ ان کی ملاقاتیں اکثر ٹرین میں یا پھر دلی اور لاہور کے بیوپاریوں کے ہاں ہوا کرتی تھی، لیکن اس طرح کہ ان میں سے کسی کو یہ خبر نہ ہونے پائے کہ کون کس کا گاہک یا خریدار ہے۔ یہ بھی راہ کی ہی پالیسی کا شاخسانہ تھا۔ وہ ان پھیرے بازوں کے درمیان ایک دوسرے سے خوف کی فضا پیدا کر کے اپنے لوگوں کی اصلیت کو پوشیدہ رکھتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا شک رہتا تھا کہ ان پھیرے بازوں میں اگر ان کے لوگ موجود ہیں تو پاکستانی ایجنسیوں کے لوگ بھی تو موجود ہو سکتے ہیں۔